السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے نیت یہ بنیادی شرط ہے، یعنی بغیر نیت کے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم نے نماز کی نیت نہیں کی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ہم نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم نے روزہ کی نیت نہیں کی تو ہمارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، عملوں کا انحصار یہ نیتوں پر ہے۔ تو روزہ بھی دین اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے، تو اس عبادت کو انجام دینے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی نیت کر لیں، ورنہ ہمارا روزہ یہ قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے، صحیح روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس شخص نے روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے نہیں کی، صبح صادق سے پہلے نہیں کی، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے جس کسی نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا، فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے پہلے ہم نیت کر لیں۔ ہم رات کو سوتے وقت نیت کر لیں یا صبح میں ہم نیت کر لیں، ہم سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اس وقت ہم نیت کر لیں روزے کی۔ لیکن ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، عزم کو کہتے ہیں، ارادے کو کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ زبان سے نیت کے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں، جیسے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یا نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان، یا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ہذا۔ اس طرح کے جو الفاظ ادا کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں نا، یہ لغوی اعتبار سے بھی غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ لغوی اعتبار سے تو اس وجہ سے کہ لغت میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اب ہم جب زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو پھر وہ ارادہ نہیں، وہ تو ظاہر ہو گیا نا، اس کو ہم نے ظاہر کر دیا۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے بھی زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، صحابہ کرام نے روزے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سارے احکام، مسائل اور جو بھی اس روزہ سے متعلق جو باتیں ہیں، ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بتلا دی۔ صحابہ کرام کا طریقہ، اسوہ، ان کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے بھی کبھی اس طریقے سے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں کہے۔ تو زبان سے جو ہم نیت کے الفاظ کہتے ہیں یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو روزہ کے لیے جو نیت شرط ہے تو یہ فرض روزوں کے لیے ہے، نفلی روزوں کے لیے یہ نیت شرط نہیں ہے، یہ صرف فرض روزوں کے لیے ہے۔ یا اگر ہم سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے، اس کی ہم قضا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نیت کریں گے، یا اگر ہم کسی روزہ کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، نذر کے طور پر کوئی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم نفلی روزہ رکھنا چاہیں تو پھر اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے جس کا وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے اور پوچھتے هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ میں کہتی نہیں تو آپ فرماتے تب میں روزے سے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نفلی روزوں کے لیے یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کے روزے کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔